وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقا قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. محترم سامعین، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ہم اور آپ آج سورہ بارے کی تلاوت سنے ہیں. اس بارے کے شروع میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے کو ذکر کیا. یہ سورہ کہف کا حصہ ہے. ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بہت ہی عمدہ اور بہت ہی شاندار خطاب کیا لوگوں سے. تو انہی لوگوں میں سے ایک آدمی نے پوچھا کہ اے موسیٰ، کیا آپ سے بھی بڑا کوئی عالم ہے اس وقت؟ تو موسیٰ علیہ السلام بڑے جذبات میں آ کر کہا کہ اس دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں. اس آدمی نے موسیٰ علیہ السلام سے ایک سادہ سوال پوچھا تھا کہ اے موسیٰ، کیا آپ سے بھی بڑا کوئی جانکار ہے؟ آپ سے بڑا بھی کوئی عالم اس دنیا کے اندر ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام چونکہ نبی تھے، وہ جذبات میں آ کر انہوں نے سوچا کہ میں نبی ہوں، مجھ سے زیادہ کوئی نہیں بنتا ہے. انہوں نے کہا کہ مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا یہ کہنا کہ مجھ سے بڑا عالم اس روئے زمین پر کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ بات نہیں پسند آئی. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے کہا، موسیٰ یہ تم غلط کہہ رہے ہو، تم سے بھی بڑا عالم اس دنیا کے اندر ہے. میرا ایک بندہ ہے جو آپ سے زیادہ جانتا ہے. موسیٰ علیہ السلام اس بندے سے ملاقات کرنے کی خواہش کرنے لگے. اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ میں اس بندے سے ملنا چاہتا ہوں. وہ کون سا بندہ ہے جو مجھ سے زیادہ اور مجھ سے بڑا عالم ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس بندے سے ملاقات کے لیے دو دریا جہاں آپس میں ملتی ہو وہاں آپ کو جانا پڑے. خیر، موسیٰ علیہ السلام تلاش میں نکلے اور ملاقات ہوئی حضرت خضر علیہ السلام سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر سے کہا کہ میں آپ کے بارے میں سنا ہوں کہ بہت جانکار ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ سے کچھ علم سیکھوں، مجھے اپنا علم کچھ سکھا دے. تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، موسیٰ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، تمہارے بس کی بات نہیں ہے کہ تم مجھ سے علم سیکھ سکو. تو موسیٰ نے کہا، کیوں؟ ایسا کیا معاملہ ہے، ایسی کیا بات ہے؟ کہا، دیکھو میں جو کچھ کہوں گا، جو کچھ کروں گا، صرف دیکھنا، سوال مت کرنا، سوال پہ سوال مت کرنا، آپ صبر کرنا، اس کے علاوہ زبان مت کھولنا کہ خضر تم کیا کرو، یہ مت کرنا ورنہ تم فیل ہو جاؤ گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ٹھیک ہے میں صبر کروں گا. قرآن کریم نے نقشہ کھینچا ہے، فانطلقا، وہ دونوں چلے، حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام یہ دونوں ساتھ میں چلے. حتی اذا رکبا فی السفینہ، یہاں تک کہ ایک کشتی پر سوار ہو گئے، ایک کشتی پر بیٹھ گئے. اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر جب کشتی پر بیٹھتے ہیں
تو حضرت خضر علیہ السلام کشتی کے اندر سوراخ کر دیتے ہیں۔ جب یہ سوراخ کرتے ہوئے حضرت موسیٰ دیکھتے ہیں تو فوراً حضرت خضر علیہ السلام کو ڈانٹنے لگتے ہیں، کہتے ہیں یہ کیا یا تم کیا کر رہے ہو؟ ہم سمندر میں ہیں اور ہم کشتی پہ ہیں اور کشتی کے اندر آپ سوراخ کر رہے ہو، سارے سواری مر جائیں گے، یہ سارے سواری کو تم مارنا چاہتے ہو، اے خضر تم غلط کر رہے ہو۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا موسیٰ میں نے تم سے کچھ کہا تھا نا، میں نے کہا تھا کہ جو کچھ کروں گا اس میں صبر کرنا، سوال یا نشان مت کھڑا کرنا، میں نے کہا تھا نا میں اب آگے یہاں سے نہیں جا سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے میں اس کے بعد ایک اور مجھے موقع دیجیے، اس کے بعد میں کچھ نہیں کہوں گا۔ قرآن کہتا ہے کہ فانطلقا وہ دونوں پھر چلے، حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام پھر چلے حتی اذا لقیا غلام فقتلہ، حضرت خضر علیہ السلام نے ایک لڑکے کو مارا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کیا کیا؟ ایک لڑکے سے ملاقات ہوتی ہے اور وہی اس کو مارا دو۔ اس کے بعد یہ مارنا تھا، قال اقتلت نفسا زکیہ، کہ اے خضر تم ایک بے گناہ لڑکے کو تو مارتے ہو، یہ تو پورے انسانیت کا قتل ہے، اے خضر تم نے اچھا نہیں کیا، اس کا قصور کیا تھا، بچے نے غلطی کیا کی تھی، تم نے اس کو مارا ڈالا۔ یہاں بھی وہ جذبات کو نہیں تھا پاتے ہیں، غصے کو نہیں تھا پاتے اور سماجی نشان کھڑا کر دیتے ہیں۔ کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت خضر کہتے ہیں موسیٰ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، اب آگے ہم نہیں جائیں گے۔ تیسری چانس مانگتے، تیسری مرتبہ کہتے ہیں کہ اے خضر مجھے ایک اور موقع دیجیے، میں آگے صبر کروں گا، میں آگے سوال نہیں کھڑا کروں گا۔ یہاں تک کہ قرآن کہتا ہے فانطلقا حتی اذا اتیا، یہ دونوں چلے اور پہنچے کہاں؟ ایک گاؤں کے پاس، ایک گاؤں کے اندر پہنچے اور ایسے گاؤں کے اندر پہنچے کہ وہ گاؤں یہ دونوں نبی ہیں اور وہ گاؤں والے مہمان نوازی نہیں کرتے، لیکن یہ کیا کرتے ہیں؟ حضرت خضر علیہ السلام دو نبی ایک گاؤں میں پہنچتے ہیں اور گاؤں والے کچھ بھی مہمان نوازی نہیں کرتے، کوئی کچھ پوچھتا نہیں ہے، کھانا پانی کچھ نہیں پوچھتے، لیکن حضرت خضر کیا دیکھتے ہیں کہ ایک دیوار گر رہی ہے، اس دیوار کو صحیح کر دیتے، کھڑا کر دیتے۔ حضرت موسیٰ کو غصہ تھا کہ اے خضر ایک تو ہم بھوکے ہیں، یہ گاؤں والے پورے مہمان نوازی ایسا لگتا ہے ان کو معلوم نہیں ہے اور تم ان کے دیوار کو صحیح کر رہے ہو، اے خضر تم صحیح نہیں کر رہے ہو۔ یہاں بھی وہ سوال نشان کھڑا کر دیتے اور آخر کار حضرت خضر علیہ السلام نے کہا اے موسیٰ تمہارے بس کی بات نہیں ہے کہ تم مجھ سے علم سیکھ سکو، اور سنو جو تم تینوں سوال کیے ہو اور جو تین کام میں نے کیا اس کا جواب یہ ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ جو میں نے کشتی میں سوراخ کی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ کشتی قرآن کریم میں اس کو کہا گیا کہ لمساکین، مسکینوں کی، محتاجوں کی تھی، اور یہ لوگ دریا کے اندر کام کرتے تھے، سمندر میں کام کرتے تھے۔ آگے ایک بادشاہ تھا اور اس بادشاہ کا یہ مشن تھا، اس کی عادت تھی کہ جو امیر لوگ آتے تھے ان کے جو ہے مال کو لوٹ لیتا تھا، لہذا کشتی میں سوراخ کرنے کا مطلب یہ تھا کہ اس کے اندر عائد کر دے جائے تاکہ بادشاہ کے سر سے محفوظ ہو سکے، بادشاہ سے ہم بچ سکیں۔ تو ایک جواب تو دیا۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے جو بچے کو قتل کیا تھا وہ اول غلام فکان ابواہ، ہم نے بچے کو جو قتل کیا تھا نا اس کے ماں باپ مومن تھے اور میں نہیں چاہتا تھا آگے چل کر یہ بچہ اپنے ماں باپ کو تکلیف دے گا، اس کی گمراہی کی وجہ سے اس کے ماں باپ کی ساری نہیں کیا برباد ہو جائے، اس لیے میں نے اس بچے کو مارا تاکہ وہ وقت آئے ہی نہ۔ اب تیسرا جواب دے دیا کہ جو ہم نے گھر کے دیوار کو جو صحیح کر دیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ دیوار جو یہ تھی بچوں کی تھی اور اس کے اندر دفینے خزانے موجود تھے اور یہ بچے بالکل بالغ ہو چکے تھے، اپنے خزانے کو پا سکے، اس لیے ہم نے ان کے دیوار کو صحیح کر دیا۔ یہ تین جواب دیا۔ اس واقعے سے پتہ کیا چلتا ہے کہ ہمیں تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز اگر کوئی یہ عالموں کے لیے بھی ہے اور غیر عالم کے لیے، اگر کوئی آپ سے سوال کرتا ہے وہ دینی سوال ہو یا پھر آپ جو دنیاوی سوال ہو، اگر آپ کو علم ہے تو آپ جواب دیجئے، ورنہ آپ یہی کہیے مجھے اس کا علم نہیں معلوم۔ اور اس واقعے سے ایک اور بات معلوم ہوئی، ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ اس واقعے سے کیا معلوم ہوا؟ ہمیں صبر کرنا چاہیے، معاملات میں صبر کو مقدم رکھنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر بچہ نیک نہیں ہے، اگر بچہ گناہ کرتا ہے تو ماں باپ پر بھی اثر پڑے گا۔ بچہ اگر گناہ کرتا ہے تو اس کے ماں باپ کے نیکیوں پر بھی اثر پڑے گا۔ اسی طریقے سے یتیموں کا خیال، اور اسی طریقے سے ہمیں جو ہے ایک جو ہے دریا میں، سمندر میں جو بھی کسی کے ساتھ ہم سفر کریں تو اگر کسی نے کوئی گائیڈ جاری کی ہے، کوئی قانون نافذ کیا ہے تو اس قانون پر عمل کیا جائے،
اس گائیڈ پر عمل کیا جائے گا. اگر کسی نے کوئی قانون بنایا ہے جیسے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا تھا کچھ بولنا نہیں, میں جو کچھ کروں گا صرف آپ دیکھنا اور اس پر صبر کرنا, لیکن موسیٰ علیہ السلام سوال اٹھاتے گئے اور معاملہ بگڑتا گیا. پتہ یہ چلا کہ ہمیں بیجا سوال نہیں کرنا چاہیے. اس کے بعد اس صورت کے اندر ایک اور اہم بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے. بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جو نبی کو کیا سمجھتے ہیں؟ نور سمجھتے ہیں. اللہ کے نبی نور نہیں ہے, اللہ کے نبی نور نہیں ہے. قرآن کریم میں نور کا جتنا بھی لفظ ہے, قرآن کریم میں نور کے جتنے بھی الفاظ آئے ہیں, وَالظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ, اس طرح کے جتنے بھی الفاظ آئے قرآن کریم میں, اس سے مراد یا تو قرآن مجید ہے یا آپ دیکھیں کہ اجالا یعنی ہدایت ہے. قرآن کریم میں جہاں بھی نور کا لفظ آیا اس سے ہم نبی مراد نہیں لے سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے, انسان ہے, ہاں ہدایت کے سبب بن سکتے ہیں, ہدایت کے سبب بن سکتے ہیں. بذات خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت بھی نہیں ہے اور نہ ہی آپ نور ہیں. اللہ رب العالمین نے اپنے نبی سے خود کہلوا دیا. سورہ کہف کی آخری آیت آپ دیکھیں, اللہ نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد. اے نبی آپ اعلان کر دیجئے, اب لوگوں کو بتا دیجئے کہ میں کیا ہوں, صرف اور صرف ایک انسان ہوں. بس فرق یہ ہے کہ میرے اوپر وحی کی جاتی ہے, ہمارے اوپر شریعت کی باتیں نازل ہوتی ہیں اور تمہارے اوپر شریعت کی باتیں نازل نہیں ہوتی ہے. تمہارے اوپر وحی نہیں آتی ہے اور میرے اوپر وحی آتی ہے, لہذا میں بھی ایک انسان ہوں. تو لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر مانا جائے نہ کہ آپ کو نور مانا جائے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مریم, اس سورت کے نزول بہت ہی دلچسپ اس کا واقعہ ہے. یہ اس وقت کا معاملہ ہے کہ جب قریش کے سردار اللہ کے نبی اور آپ کے صحابہ کا استہزاء مذاق اڑاتے اڑاتے تھک گئے اور اپنے سازش میں ناکام ہو گئے, تب قریش کے سرداروں نے کیا کیا؟ مار پیٹ شروع کیا, صحابہ کو مارنا شروع کیا, تکلیفیں دینا شروع کی. اور ہر آدمی جو نئے نئے اسلام قبول کرتے تھے, ہر قبیلے کے لوگ اپنے قبیلے والوں کو مارتے تھے, پیٹتے تھے. بالآخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اس معاملے کو دیکھا اور اس ماحول کو دیکھا کہ قریش بہت زیادہ مار پیٹ کر رہے ہیں, تو اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ سے کہا کہ صحابہ اب ہجرت کر دو, اب یہاں رہنا درست نہیں ہے, اب یہاں رہو گے تو معاملہ بگڑتے چلے جائے گا. اب کیا کرتے ہیں؟ ہجرت کر لیتے ہیں. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا, ایک کافی تعداد میں صحابہ ہجرت کرتے اور حبشہ کی طرف جاتے ہیں. جب حبشہ پہنچتے ہیں, بادشاہ نجاشی, یہ اس وقت عیسائی تھا, یہ بادشاہ نجاشی عیسائی. اب یہاں جب یہ مسلمان صحابہ پہنچتے ہیں تو اب جو قریش کے سردار تھے ان لوگوں کو رہا نہیں گیا, پورے جو ہے قریش کے خاندان میں کوہرام مچ گیا. کیوں؟ اس لیے کہ ہر گھر کا کوئی نہ کوئی ہجرت کر کے گیا تھا, کوئی نہ کوئی اسلام قبول کیا تھا, اس لیے ان لوگوں کو برداشت نہیں ہوا اور ایک وفد لکھا, تیار کیا اس وفد کو اور بادشاہ کے یہاں پہنچے ہوئے. سب سے پہلے وہ لوگ بادشاہ کی جو وزیر تھی, جو علماء تھے, جو ان کے پادری تھے, ان لوگوں سے ملاقات کی اور پہلے ہی دن ان کے تحفہ تحائف دے کر ان کو بتایا کہ دیکھو کل ہم جب اپنی بات کو رکھیں گے تو ہماری طرفداری کرنا, ہماری طرفداری تم لوگ کرنا. لہذا وہ دن آتا ہے, دوسرے دن بادشاہ حاضر ہوتا ہے اور یہ قریش کے لوگ مسلمانوں کی واپسی کا مطالبہ کرنے کے لیے کیوں گئے تھے؟ تاکہ جو نئے نئے مسلمان اسلام قبول کر کے ہجرت کر کے حبشہ آئے ہیں ان کو ہمارے پاس بھیج دو اور ہمارے ساتھ یہ چلے ہمارے وطن پھر دوبارہ. تو یہ لوگ قریش کے جو سردار تھے بادشاہ کے سامنے اپنی بات کو رکھتے ہیں کہ دیکھو یہ لوگ ایسے ایسے ہیں, لہذا انہیں ہمارے ساتھ بھیج دے گئے. تو اللہ کے نبی بادشاہ بہت ہی عادل بادشاہ, عادل تھا. آج کے حکومت کی طرح نہیں کہ مسلمانوں کو دیکھ کے بالکل کچھ نہیں دیکھنا ہے, ان کے خلاف ہمیں فیصلہ کرنا نہیں. وہ عادل بادشاہ, عیسائی تھے لیکن عادل تھے. انہوں نے کہا جب تک کہ میں مسلمانوں کو اس کٹگرے میں کھڑا نہ کر دوں اور جب تک کہ میں مسلمانوں کی باتوں کو سن نہ دوں میں ایک طرفہ فیصلہ نہیں کروں گا. یہ ہوتا ہے کرسی کا فائدہ اور یہ ہوتا ہے کرسی کا اصل مقصد کہ دونوں کے معاملے کو سنا جائے. لہذا بادشاہ مسلمانوں کو بلاتا ہے, مسلمان حاضر ہوتے ہیں. مسلمانوں نے اپنی بات رکھی اور اپنے نبی کا پیغام سنایا اور کہا یہ ہمیں تکلیف دیتے تھے, ہمیں مارتے تھے, پیٹتے تھے, اس لیے ہمیں مجبوراً ہجرت کر کے آپ کے شہر میں آنا پڑا ہے.
बादशाह ने कहा हम मुसलमानों को वापस नहीं भेजेंगे, मुसलमान हमारे यहाँ अमन और अमान के साथ रहेंगे, शांति के साथ रहेंगे, मुसलमानों को कोई तकलीफ नहीं होगी। अब इन कुरैश के सरदारों ने एक हरबा इस्तेमाल किया और एक छक लड़ी, कहा आए बादशाह सलामत, आपको मालूम है ये कौन लोग हैं? ये मोहम्मद को मानने वाले हैं, ये इस्लाम कबूल करने वाले हैं, ये मुसलमान हैं, और आप तो ईसाई। अगर ये लोग ईसाई बन जाते तो हम इनका पीछा नहीं करते, अगर आज ये लोग ईसाई बन जाए हम यहाँ से वापस चले जाएंगे, इनको हम नहीं वापस लेके जाएंगे। ये आपका तो धर्म कबूल कर दे। ये कौन कह रहा है? ये अपने ही कह रहे हैं, अपने घर वाले कह रहे हैं। देखिए घर के दुश्मन बने बैठे। लिहाजा बादशाह जब ये सुनता है तो बादशाह का भी दिमाग चढ़ता है, वो भी अफसोसता है कि अब क्या किया जाए। फिर मुसलमानों को बुलाया जाता है और मुसलमान भी परेशान हाल है कि बादशाह एक तरफ जिसके यहाँ हमें अमन अमान है, जिसके यहाँ हमें मौका मिला रहने के लिए, वो बादशाह ईसाई है और हम मुसलमान है। अब हम पैगाम किसकी दे? या तो हम सच बोले या ईसाइयत को कबूल करें। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने साबित कदम रखा मुसलमानों को, और हजरत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के भाई जाफर तैयार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आते हैं। हजरत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती है कि बादशाह ने कहा कि अच्छा तुम में से जो तुम्हारे पास कुरान करीम है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल किया गया है, उस सूरह को सुनाइए, उस किताब की कुछ आयतें पढ़िए। हजरत जाफर तैयार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सूरह मरियम की तिलावत करते हैं, सूरह मरियम की इब्तिदाई हिस्सा पढ़ते हैं और इधर ये पढ़ते जाते हैं और नजाशी के बादशाह की आंखों से आंसू निकलता है, और जितने भी वहां उसके वज़रा और पादरी मौजूद थे सारे लोग रोने लगते हैं और वो इस्लाम कबूल कर लेते हैं। ये है सूरह मरियम का वाकया, और इस सूरह मरियम के आयत के नुज़ूल के वाकयात और इसकी तासीर की। पहले वो हुआ करता था कि दुश्मन के सामने कुरान पढ़ा जाता था तो उनकी आंखों से आंसू निकला करते थे, और आज हमारे सामने कुरान पढ़ा जाता है लेकिन हमें कोई एहसास नहीं होता है। लिहाजा इस सूरह मरियम का फायदा उसकी तासीर है। सूरह मरियम के शुरू में अल्लाह ताला ने एक बहुत ही बेहतरीन बात और बहुत ही बेहतरीन चीज की तरफ हमें रहना चाहिए। जिनके पास औलाद नहीं होती है या जिनको दुआ करने का तरीका नहीं मालूम है, वो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम से सीखे। हज़रत ज़करिया के बारे में अल्लाह ने कहा ज़िक्र रहमत रब्बिका अब्दहु ज़करिया, मेरा बंदा ज़करिया अपने रब को बुला रहा है, अपने रब को पुकार रहा है। इज़ नादा रब्बहु निदाअन खफिया, अल्लाह तबारक व तआला ने ज़करिया अलैहिस्सलाम के पुकारने के अंदाज को भी जिक्र किया है। मेरा बंदा ज़करिया अपने रब को चुपके चुपके पुकार रहा है, मेरा बंदा ज़करिया अपने रब को चुपके चुपके बुला रहा है। और बुलाने के अंदाज देखो, अल्लाह तबारक व तआला हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के पुकारने के अंदाज को भी कुरान करीम में जिक्र किया। फरमाया क़ाल रब्बी इन्नी वहदल अज़्म मिन्नी वस्तअन अर्रासु शैबा। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम बुढ़ा चुके हैं, बुढ़ावे की उम्र में पहुंच चुके हैं, आपकी उम्र बिल्कुल खत्म हो चुकी है, बाल सफेद हो चुके हैं। ऐसी हालत में ज़करिया अलैहिस्सलाम को एक औलाद की जरूरत है। अल्लाह ताला से फरियाद करें, अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, ऐ परवरदिगार आलम मेरे बाल बिल्कुल सफेद हो चुके हैं, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, अल्लाह फिर भी मुझे उम्मीद है और मैं इस उम्मीद से तेरे पास दुआ कर रहा हूँ। बाल सफेद हो चुके हैं, हड्डियां कमजोर हो चुकी है, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ अल्लाह, और ये भी मुझे मालूम है वो इन्नी खिफ्तुल मवालिया मिन वराई व कानत इम्राअती आखिरा, मेरी बीवी पाज हो चुकी है, बीवी से बच्चा पैदा करने की सलाहियत तो बीवी से भी खत्म हो चुकी है। लेकिन अल्लाह इन दोनों और तीनों कैफियत के बावजूद और तीन वजह के बावजूद अल्लाह मैं तुझसे फिर भी ये सवाल करता हूँ, मुझे एक बेटा चाहिए, मुझे एक वारिस चाहिए, मेरे बाद कोई वारिस बने। अल्लाह रब्बुल आलमीन को ज़करिया अलैहिस्सलाम का ये अंदाज इतना पसंद आया। आज भी अगर किसी को औलाद नहीं हो रही है, आज भी अगर किसी को दुआ का तरीका नहीं मालूम है, आओ मेरे भाई अपने रब से और उसी अंदाज में दुआ करो जिस अंदाज में हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपने परवरदिगार आलम को पुकारा था, चुपके चुपके। क्यों चुपके? अल्लाह ने क्यों इसका जिक्र मालूम है? एक बूढ़ा आदमी जिसका बाल बिल्कुल पक चुका हो और सबके सामने हाथ उठा के और बुलंद आवाज में ये दुआ करे, अल्लाह मुझे एक बेटा अब दे दे, इस उम्र में दे दे, सब उसका मजाक बना देंगे। अरे बूढ़ा सठिया गया है, बाल बिल्कुल पक चुके हैं, हड्डियां बिल्कुल कमजोर हो चुकी है, 90 साल की उम्र हो चुकी है, अब तुम आए हो औलाद मांगने। इस वजह से अल्लाह ने ज़करिया की दुआ को कितना बेहतरीन अंदाज में किया, और ज़करिया अलैहिस्सलाम भी इस वजह से चुपके से दुआ कर रहे हैं, कहीं लोग मेरी दुआ को मजाक न बना दे, इसलिए वो अपने रब से चुपके चुपके दुआ कर रहे हैं। अल्लाह ताला को ये दुआ इतना पसंद आया कि अल्लाह ने कहा
اے زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، میں تجھے ایک بیٹا دے رہا ہوں اور اس کا نام میں رکھ رہا ہوں کیا؟ یحییٰ۔ یہ شرف کسی کو حاصل ہے تو زکریا علیہ السلام کے بیٹے یحییٰ کو حاصل ہے۔ لہذا اگر کسی کو اولاد نہیں ہو رہی ہے تو وہ اپنے رب کو چپکے سے پکارے، اور دعا کا طریقہ بھی یہ ہے کہ آپ اپنے رب سے چپکے چپکے مانگو۔ ہو سکتا ہے کہ آپ جو کسی کے درمیان دعا کرو اس میں ریاکاری آ سکتی ہے، لیکن آپ چپکے سے جب اللہ کو پکاریں گے تو اس میں ریاکاری کا کوئی چانس نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک اور اہم بات، اس کے بعد بات کو ختم کروں گا۔ اگر باپ کے اندر کوئی کمی ہو، اگر باپ کچھ غلطیاں کر رہا ہو تو بیٹے کو سمجھانے کا طریقہ کیسا ہونا چاہیے، وہ حضرت ابراہیم کی زندگی سے سیکھو۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر یہ کافر تھے، یہ مشرک تھے۔ اب ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو کیسے سمجھا رہے ہیں؟ مشرک باپ کیسے سمجھا رہے ہیں؟ قرآن کہتا ہے اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ اے ابو جان، کیا ابو جان؟ باپ سے بیٹے کو کیسے بات کرنا ہے؟ ابو کا ہی بات کرنا ہے، یہ پہلی بات معلوم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام باپ سے کہتے ہیں والد محترم لم تعبد، کیوں عبادت کرتے ہو؟ ان مورتیوں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ مجھے کیا بتایا؟ یہ تو نہ سن سکتے ہیں اور نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ تم کو کچھ فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اب تم کیوں اس کی بات کرتے ہیں؟ اور کہا اے ابو جان یا ابت انی قد جاءنی من العلم، آسمان کی طرف سے، اللہ کی طرف سے میرے پاس جو علم ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ کہا اے ابو جان یا ابت لا تعبد الشیطان، آپ شیطان کی عبادت مت کیجیے۔ کیوں مت کیجیے؟ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان نے انسان کا کھلا دشمن ہے۔ یا ابت انی اخاف، اے ابو جان مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ آپ کو جہنم آگ پکڑنا نہیں، آپ کو جہنم کی آگ چھو نہ لے، آپ کو تکلیف نہ پہنچا دے، اس لیے میں آپ کے لیے سب کچھ کر رہا ہوں۔ ابو جان تمام چیزوں کو چھوڑ دیجیے، ابو جان کو سمجھا رہے ہیں، ابو کہہ کے سمجھا رہے ہیں، لیکن جواب میں ابراہیم علیہ السلام کو کیا ملتا ہے؟ باپ کیا کہتے ہیں؟ اے ابراہیم اگر دوبارہ مجھے جو کچھ تو نے سمجھایا کہا وہاں تک معاملہ ٹھیک، اگر میرے مورتیوں کے بارے میں، میرے معبودوں کے بارے میں ایک لفظ آگے بولا تو اب میں تجھے کیا کروں گا؟ پتھروں سے مار کے ختم کر دوں گا، اب یہاں سے تیرا گھر کا راستہ بند۔ ابراہیم علیہ السلام گھر کو چھوڑ جاتے ہیں اور آخر میں جاتے جاتے کہتے ہیں وہ میں آپ کے لیے دعا کروں گا، میں آپ کے لیے اس وقت تک دعا کروں گا جب تک کہ مجھے منع نہ کر دیا جائے۔ یہ کہہ کے گھر سے نکل جاتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ باپ میں اگر کوئی کمی ہے تو بیٹا سمجھا سکتا ہے شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے، باپ سے بدتمیزی نہ کرتے ہوئے، لیکن آج تو معاملہ الٹا ہے، کچھ کمی ہو جائے باپ کے اندر تو بیٹا ایسے چڑھ جاتا ہے جیسے کہ خود وہ باپ ہے اور باپ بیٹا بن جاتا ہے۔ لہذا باپ کے احترام کو سمجھنا چاہیے، باپ کی عزت کو سمجھنا چاہیے اور ان کی عزت کرنی چاہیے۔ باپ مشرک ہے، ایسی حالت میں بھی آپ کو ادب و احترام کا لحاظ رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ان چند باتوں پر دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ آج کے جو درس میں جو بھی اہم باتیں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔